نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ہر قسم کی بڑائیاں اور خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری تعریفات کا مستحق ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے برگزیدہ ہستیوں نیک لوگوں خصوصاً انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آل بیت پر، ازواج مطہرات پر، اور قیامت تک آنے والے تمام اتقیاء، صلحاء اور ائمہ دین پر. میں نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی. سورہ عنکبوت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تعالی چند گروہ اور چند لوگوں کی تباہی اور ان کے ہلاک کرنے کو ذکر کیا ہے، اور ان لوگوں کا ہلاک ہونا ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ان کے اپنے گناہ کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کے سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ہم نے ان تمام لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ان پر جو عذاب بھیجا، ان کو جو میں نے پکڑا اور ان پر اپنا عذاب مسلط کیا، ان کے گناہ کی وجہ سے. انہوں نے گناہ کیا، معصیت کی، کفر کیا، ہمارا انکار کیا، ہمارے دین کو جھٹلایا، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کے دین کو جھٹلایا، تو ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ان پر اپنا عذاب بھیجا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان تمام لوگوں کو ان کے گناہ اور ان کے کرتوت کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو ہم نے پتھروں کے ذریعہ، پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے قوم عاد کی طرف. قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، نبی کو جھٹلایا، دین کا مذاق اڑایا، نبی کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر پتھروں کی بارش کی. زمین سے پتھر اڑ کر پانی کی طرح، بارش کی طرح یہ پتھر ان پر برس رہے تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے پتھروں کی طرح، ہواؤں کی طرح فضا میں اڑایا اور زمین پر پٹک دیا. اور زمین پر پٹکتے ہی سارے لوگ اس صفحے ہستی سے مٹ گئے. جس طرح سے کھجور کا تنا، کھجور کا درخت زمین پر پڑا رہتا ہے گر کر، یہ لوگ اسی طریقے سے زمین پر پڑے ہوئے تھے. قوم عاد کا یہ حال تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا. اللہ نے آسمان سے ایسی آواز، اتنی سخت آواز بھیجی کہ لوگوں کی موت کا سبب بن گئی. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ آواز سے بھی انسان کو دنیا سے ہلاک کر سکتا ہے، آواز سے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ زمین دیکھیں، جیسے لگتا ہے یہ زمین ٹکی ہوئی ہے، اپنی اس جگہ پر قائم ہے، ہل نہیں رہی ہے، جبکہ 24 گھنٹہ یہ متحرک ہے. کسی بھی چیز، دنیا کی کسی بھی چیز کو، گیند کو آپ ہلائیں تو جتنی قوت سے ہلائیں گے اتنی دیر کے بعد پھر گیند جو ہے رک جائے گا. کچھ بھی
آپ ادھر سے مٹی پھینکیے، جتنی زور سے پھینکیں گے وہاں جا کر وہ مٹی گر جائے گی، رک جائے گی. کچھ بھی، ہوا چل رہی ہے درخت ہلتا رہے گا، ہوا بند درخت کا ہلنا بند. لیکن یہ زمین کی کاریگری، اللہ کی قدرت دیکھیے، 24 گھنٹہ یہ ہل رہی ہے، چل رہی ہے 24 گھنٹہ. کیوں؟ یہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا کیا. اللہ کے حکم سے یہ زمین چل رہی ہے، یہ اللہ کی قدرت. ہم جتنی دیر چلیں گے پھر اگر بیٹھ جائیں تو پھر ہم بیٹھ گئے، اپنے آپ نہیں چل سکتے. یہ زمین کی قدرت دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں. اللہ نے ایسی قدرت فٹ کر دیا ہے، کرشمہ فٹ کر دیا ہے کہ زمین متحرک اس وقت سے جب سے زمین بنی ہے، اور اس وقت تک یہ زمین ہلتی اور چلتی رہے گی جب تک قیامت نہ آئے. یہ بھی اللہ کی قدرت. اللہ نے آسمان سے آواز، سخت قسم کی آواز بھیجی اور قوم کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، مٹا دیا دنیا سے. اللہ جس طرح سے چاہے قوموں کو ہلاک کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. یہ اشارہ ہے قوم سمود کی طرف. صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے تیز آواز کے ذریعے صف ہستی سے ختم کر دیا، مٹا دیا. ان کا کیا جرم تھا؟ انہوں نے مطالبہ کیا اپنے رسول سے کہ فلاں پہاڑ سے اللہ اونٹنی پیدا کر دے تو میں تمہارے رسول ہونے پہ ایمان لے آؤں گا، اپنے رب کو مان لوں گا. اللہ نے وہاں پر قدرت کا نمونہ ظاہر کیا، اپنا کرشمہ دکھایا، اپنی قدرت کا مظہر دکھایا اور پہاڑ سے اونٹنی نکال دیا. یہ اللہ کی قدرت ہی ہو سکتی ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے، صالح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کیا کہ میری قوم کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دے تو میں تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا. تو اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دے. اللہ نے اپنے کرشمے کو دکھایا اور پہاڑ سے گابن اونٹنی نکلی، نکلتے ہی بچہ پیدا کر دیا. مگر اس قوم نے نافرمانی کی. اللہ کا جب کرشمہ دیکھ لیا، اللہ کی قدرت دیکھ لیا، جو مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ پورا ہو گیا، تو اب اس کا فرض بنتا تھا کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے، اللہ پر ایمان لے آتے، مومن ہو جاتے. مگر ایمان نہیں لایا، جھٹلا دیا. مطالبہ پورا ہو گیا مگر اس نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا. اور اللہ نے اس اونٹ کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی کہ اس اونٹ کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانی ہے، اس کی حفاظت کرنا. ان لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو ختم کر دیا، مار دیا. تو اللہ کی طرف سے 3 دن کے بعد ایسی تیز آواز آئی جو قوم سمود کو اس صف ہستی سے، اس دنیا سے مٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ آواز کے ذریعے بھی قوم کو تباہ کر سکتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ہم نے کچھ لوگوں کو، ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. یہ اشارہ ہے قارون کی طرف. اللہ نے قارون کو مال و دولت عطا کیا تھا، خزانے عطا کیے تھے. اتنی دولت اللہ نے دی تھی، اتنی دولت کہ ان خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان بہت مشکل سے اٹھا پاتے تھے. بڑے بڑے پہلوان چابیاں نہیں اٹھا پاتے تھے کہ خزانے میں کتنا مال رہا ہوگا. اتنی دولت اللہ نے قارون کو دی تھی. تو قارون یہ سمجھ بیٹھا کہ جس کے پاس دولت ہو وہ معزز انسان ہوتا ہے، وہ محترم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. ایسا بڑا آدمی موسیٰ پر کیسے ایمان لے آ سکتا ہے؟ جس کے پاس اتنی دولت ہو وہ موسیٰ پر اور ہارون کے رب پر ایمان کیسے لائے گا؟ یہ غرور اس کو کھا گیا. موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے ایمان نہیں لایا، سرکشی کی. تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانہ سمیت زمین میں دھسا دیا. یہ اللہ کا عذاب تھا قارون پر. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ کئی قوم کی تباہی اور ان کی ہلاکت کا ذکر کر رہا ہے. اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کے مارا ہے. یہ اشارہ ہے فرعون کی طرف، فرعون اور آل فرعون کی طرف، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، صدیوں سے غلام بنایا تھا. نہ تو فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا
اور نہ ہی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، سرکشی کی اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا اور خود کو سب سے بڑا معبود کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا معبود ہوں۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور آل فرعون کو دریائے قلزم میں ڈبو کے اس دنیا سے ختم کر دیا۔ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے اپنے جان پر، اپنے نفس پر خود سے ظلم کیا۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے برائی کی، گناہ کیا، معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی، رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کی نشانیوں کا انکار کیا۔ یہ ظلم ہے، اپنے نفس پر ظلم ہے اور اسی ظلم کا اسے بدلہ ملا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ چند گروہ اور چند قوموں کی تباہی کا ذکر کر رہا ہے کہ جب قوموں میں گناہ آ جائے، برائیاں آ جائے، معصیت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے۔ ایمان والے برائی سے نفرت کرتے ہیں، ایمان والے گناہ سے نفرت کرتے ہیں، ایمان والے گناہ سے بچتے ہیں، اور گناہ اگر ہو جائے تو اس پر پردہ پوشی کرتے ہیں، گناہ کا اظہار نہیں کرتے ہیں، گناہ پر فخر نہیں کرتے ہیں۔ یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ مگر آج ایسا نہیں رہا ماحول۔ آج لوگ گناہ کر کے اس کا اعلان کرتے ہیں، آج لوگ گناہ کر کے اس کا پرچار کرتے ہیں، اور کچھ کمینے، کچھ ناہنجار ایسے بھی ہیں جو جرم کر کے، برائی کر کے، فحش کام کر کے اس پر فخر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گردن کاٹ دینی چاہیے جو جرم کرے اور جرم پر فخر کرے۔ شراب پیے اور لوگوں میں اپنا رتبہ بڑھائے کہ میں نے ایسا کام کیا، زنا کرے اور لوگوں میں اپنی حیثیت بتلائے کہ میں نے آج ایسا کام کیا۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس پر پردہ ڈالے گا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ دنیا میں بھی اس کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے۔ گناہوں کو لوگوں میں عام نہیں کرنا چاہیے، یا گناہ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ کر کے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ بہت ہی معیوب ہے اور بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ کو برائی کے ساتھ اعلان کرنا ناپسند ہے۔ برائی کو اعلان کر کے کرے، اظہار کر کے برائی کرے، اللہ کو ناپسند ہے۔ الا من ظلم، سوائے مظلوم کے۔ مظلوم اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے، اسے حق چاہیے، اور اس کا جو حق چھینا گیا ہے اس کو واپس چاہیے۔ تو مظلوم اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، مظلوم کے علاوہ ظالم، گناہگار، معصیت کرنے والا معصیت کا اظہار کرے، اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 6069 اور مسلم حدیث نمبر 2990، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کا ہر آدمی اللہ کے یہاں معاف کر دیا جائے گا سوائے ان گناہگاروں کے جو برائی کھلم کھلا کرتا ہے۔ اللہ ہر آدمی کو معاف کر دے گا، اس کو نہیں معاف کرے گا جو برائی اعلان کر کے کرتا ہے، برائی کا اظہار کرتا ہے، برائی کا پرچار کرتا ہے، برائی کو نشر کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔ اللہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کرے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ یہ برائی کا اعلان کرنے والے لوگ کون ہیں، اس کی نوعیت، اس کی شکل، اس کی صورت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرُّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ
وقد سطرہ اللہ علیہ فیقول یا فلاں عملت البارحہ کذا وکذا. ایک شخص ہے جو رات میں کوئی کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برائی پر پردہ ڈال دیا تھا، کیونکہ اس نے رات میں کیا، اندھیرے میں کیا، لوگوں سے چھپ کر کیا، اللہ نے اس کے برائی پر پردہ ڈال دیا. لیکن جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں سے کہتا یا فلاں عملت البارحہ کذا وکذا، میں نے رات میں ایسا ایسا کیا، میں نے رات میں اس قسم کا گناہ کیا، لوگوں میں اعلان کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی کی وجہ سے اس کے گناہ پر، اس کے جرم پر پردہ ڈال دیا تھا. وقد بات یسترہ ربہ ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ. رات گزر گئی، اللہ نے اس کے جرم پر پردہ ڈال دیا تھا، مگر صبح ہوتے ہی اس آدمی نے اللہ کے پردے کو بیان کر دیا، کھول دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صورت بیان کر رہے ہیں کہ گناہ کو لوگ اس طرح سے اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. گناہ کا اگر اظہار کیا جائے، گناہ کا اعلان کیا جائے، اس کا پرچار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا آدمی سب سے بدترین ہوگا جو رات میں بیوی کے ساتھ راز کی باتیں کرتا ہے اور دن میں لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیتا ہے. میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، جو ہنسی مذاق ہوتا ہے، لوگوں میں اس کو بیان کرتا ہے. قیامت میں یہ دن یہ آدمی سب سے بدترین لوگوں میں سے ہوگا. 3 قسم کا گناہ ہے جس کو اعلانیہ طور پہ کہا جا سکتا ہے. آج میرا جو بیان ہے وہ ہے گناہوں کو اعلان کر کے کرنا یا گناہ کر کے اس کا اعلان کرنا. اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے، سماج میں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہم برائی کریں، لوگوں کو دکھا کر برائی کریں. ایک یہ ہے گناہ کرنا. اور گناہ کی اعلانیہ دوسری شکل یہ ہے کہ ہم گناہ تو اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں، اندھیرے میں کریں، لیکن اس کو بیان لوگوں میں کریں، اس کا اعلان لوگوں میں کریں، اس کا پرچار لوگوں میں کریں. میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں دبئی گیا تھا، وہاں ایسا ایسا کر کے آیا، میں فلاں ملک گیا تھا، میں وہاں ایسا ایسا کر کے آیا، میں نے ایسا دیکھا، ایسا کیا. اعلان کریں، دوسری شکل ہے. اور ایک تیسری شکل بنتی ہے کہ برے قسم کے لوگ، فاسق، فاجر، گناہگار، آپس میں برائیوں پر بات چیت کریں اور پھر وہ بات لوگوں میں منتشر ہوتی ہے. یہ 3 شکلیں بنتی ہیں گناہ کو کھلم کھلا اور اعلان کے ساتھ کرنے کی. اور جب کسی قوم کے اندر گناہ کھلم کھلا کیا جائے، جرم اعلانیہ کیا جائے، بدکاری لوگوں کے سامنے کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماری بھیجتا ہے جو بیماری پہلے کبھی نہیں تھی. اس کی مثال چائنا کی ہمارے سامنے. چائنا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے دنیا کے لوگوں کے سامنے، چائنا میں حرام چیزیں جس طرح سے کھائی جا رہی ہیں لوگوں کے سامنے ہے. چین کے مسلمان بتلاتے ہیں اور خبر دیتے ہیں، غیر مسلموں کو بتلاتے ہیں کہ سور مت کھاؤ، بلی نہ کھاؤ، چوہا نہ کھاؤ، چمگادڑ نہ کھاؤ، سانپ نہ کھاؤ. چین کے غیر مسلموں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے راستے میں روڑا بننے والے یہ مسلمان، اس کو ختم کرو، ہماری آزادی پر پابندی لگا رہا ہے، ہم جو چاہیں کریں. دنیا میں کہیں ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہو وہ چین والے کھاتے ہیں. زہریلی سے زہریلی، خبیث سے خبیث، بدترین سے بدترین چیز چین کے اندر کھائی جاتی ہے. تو اللہ کی حرام کردہ چیزیں وہ کھلم کھلا بیچتے ہیں، کھاتے ہیں اور منع کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری، کرونا وائرس، ایسی بیماری جو آج سے پہلے یہ بیماری تھی ہی نہیں. اور یہ حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4019، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں 5 باتیں پھیل جائیں گی اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ باتیں، یہ بیماریاں، یہ برائیاں تم میں نہ پھیلے. ان میں سے آپ نے فرمایا ایک بیماری، ایک جو بیماری اور ایک جو ہے غلط بات جو تم میں پھیلے گی وہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں
اعلانیہ طور پر فحش کام کیا جائے، فسق و فجور اور زنا کیا جائے، اعلانیہ طور پر کھلم کھلا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون کی بیماری بھیجتا ہے، اور اس قوم میں ایسی بیماری بھیجتا ہے جو پہلے کسی قوم میں وہ بیماری نہیں تھی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، گناہ کو کھل کے نہیں کرنا چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، اور گناہ اگر ہو جائے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، فوراً توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گناہ تو ناپسند ہے ہی، اور وہ گناہ جو اظہار کر کے کیا جائے سخت ناپسند ہے۔ اللہ اس کی سزا دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے 2212، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی هذه الامہ خسف ومسف وقذف، کہ میری اس امت کے اندر زلزلہ آئے گا، زمین دھسائی جائے گی، اور لوگوں کی شکل و صورت کو اللہ بدل دے گا، اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول متی ذالک، ایسا کب ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ عذاب کب آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب ناچنے والی عورتیں دنیا میں پیدا ہو جائیں، ناچنے والی، گانے والی، ڈانس کرنے والی عورتیں دنیا میں آ جائیں، اور لہو و لعب، آلات موسیقی، باجے گاجے دنیا میں عام ہو جائیں، اور شراب عام ہو جائے، تب اللہ کی طرف سے یہ عذاب آنے لگ جائیں گے۔ آج ہمارے سامنے اسلام نے عورت کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، اور آج میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا ہوں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر گھر میں ٹیلی ویژن ڈش لگے ہوئے ہیں، ایک عورت کی طرف، اجنبی عورت کی طرف اسلام نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اور ہم فلم دیکھتے ہیں جس کے اندر لڑکیاں ناچ کرتی ہیں۔ ناچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں، شہوت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کی حرکت دیکھتے ہیں، اس کا لباس دیکھتے ہیں، اس کی شکل و صورت دیکھتے ہیں، اور ذہن کو، اپنے دل کو اور اپنے جذبات کو سرور پہنچاتے ہیں۔ اور یہ کام کیسے ہو رہا ہے؟ گھر میں مل کے ہو رہا ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، بیوی ہے، سارے لوگ۔ تو یہ کھلا کھلا گناہ نہیں؟ عورت کی طرف دیکھنا جرم ہے اسلام کی نظر میں۔ اچانک نظر پڑ جائے تو اسلام نے معاف کیا ہے، مگر دوبارہ دیکھنے سے منع کیا۔ اگر دوبارہ کسی لڑکی کو دیکھتے ہو تو تمہارے اوپر گناہ ہے۔ اور یہاں تو ہم آنکھ گاڑ کے دیکھتے ہیں، آنکھ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا گناہ اعلانیہ نہیں ہے؟ کھلم کھلا اعلانیہ گناہ ہے۔ ایسی حالت میں مسلمان اللہ کے عذاب کے شکار نہیں ہوں گے، مسلمانوں میں بھوک مری نہیں آئے گی، بے روزگاری نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، تو کیا آئے گی؟ کھلم کھلا برائی ہو رہی ہے۔ آج لڑکیوں کا ماحول جو دیکھنے میں آتا ہے، بالکل برہنہ لباس، جب گھر سے نکلتی ہے بن سنور کر، جیسا لباس میرے خیال سے غریب فقیر آدمی بھی نہیں پہنتا ہوگا۔ فقیر کے بدن پہ بھی اس سے بھی بڑا کپڑا ہوتا ہے۔ اتنا چھوٹا لباس وہ لڑکی پہنتی ہے جو سب سے زیادہ ماڈرن ہے، سب سے زیادہ امیر ہے، سب سے زیادہ دولت مند ہے، اتنا چھوٹا لباس، جیسے لگتا ہے یہ بھکاری ہے، اس کو خریدنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور اتنا بن سنور کے بازار، ہر جگہ آپ کو لڑکی ہی لڑکی ملے گی۔ اختلاط مرد و زن کا، جیسے لگتا ہے عورت مرد کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے لڑکی کا استعمال کیا جا رہا ہے، ہر چیز کے لیے، سیاست کے پرچار کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، حتیٰ کہ معمولی ایک ادارہ کھولتے ہیں، ایک تنظیم کھولتے ہیں، ایک ہاسپٹل بناتے ہیں، ایک اسکول کھولتے ہیں، مین جگہ ریسیپشن جو استقبال ہوتا ہے وہاں لڑکی بٹھاتے ہیں، جہاں ہر آدمی کو آنا ہے، مرد کو آنا ہے، سب لوگوں کو آنا ہے، وہاں پہ لڑکی ڈالتے ہیں۔ تو یہ برائی کھلم کھلا نہیں ہے، برائی کا اظہار ہے۔ لڑکیوں کو ہم نے بازار میں لایا، سامنے لایا، مارکیٹ میں لایا، پرچار کے لیے لایا، ٹیلی ویژن پہ لایا، اخباروں میں لایا، اور رپورٹر بنایا، ٹیلی ویژن پہ اینکر کی حیثیت سے لایا، ہر جگہ عورتوں کو لایا جا رہا۔
صرف لوگ انسانی خواہشات کو تسکین پہنچانے کے لیے. یہ برائی ہے. آج زمانے میں کھلم کھلا جو جرائم ہو رہے ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہیں، ان کی متعدد شکلیں ہیں. ایک شکل تو ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو گھر میں پاک لوگ، اس میں سے جو بیٹھ کے گھر والے ٹی وی دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ تو نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، جمعہ کی نماز تو کم سے کم پڑھنے والے ہوں گے، اور وہ سب پھر بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تعجب کی بات ہے، یہ برائی کھل کر اظہار کر کے ایک دوسرے کے سامنے ہم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے زنا عام ہے، پارکوں میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، حتیٰ کہ دنیا کے اندر کوئی شہر، بڑا شہر نہیں ہوگا جہاں پر زنا کا اڈا نہ چلتا ہو، اور یہ پرمیشن کے ساتھ حکومت کی نگرانی میں یہ سب کام ہو رہا ہے. تو کیا یہ برائی کھلم کھلا نہیں ہو رہی ہے؟ بلکہ پارکوں میں، سڑکوں میں، کالج میں، اسکول میں، ریلوے اسٹیشنوں پر کھلے عام نظر آتا ہے یہ برائی. یہ فحش چیز کھلے عام نظر آ رہی ہے. جو برائی چھپ کے کی جاتی تھی، لوگ شرم کھاتے تھے اس سے، اور اگر اس طرح کا جرم کر لے تو اس پر پردہ ڈالا جاتا تھا. آج لوگوں کے سامنے یہ برائی اور بے حیائی کی جاتی ہے، اور نعوذ باللہ گندے لوگ سماج میں اس قدر ہیں کہ اس کی پھر فلم بناتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں میں شیئر کرتے ہیں. ہم نے بھی جانے انجانے میں گندی تصویر ایک دوسرے کو بھیجی ہوگی. توبہ کریں. یہ برائی کا اعلان ہے، برائی کا اظہار ہے. گرچہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا، مگر کسی گناہ گار نے، زانی اور شرابی کبابی نے اگر زنا کیا اور وہ فوٹو یا ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالا، آپ اسے دیکھتے ہیں، کسی گروپ میں ڈالتے ہیں، کسی دوست کو بھیجتے ہیں، کہیں شیئر کرتے ہیں، آپ بھی اس کے جرم میں شریک ہیں، آپ بھی اس گناہ کو اعلانیہ کر رہے ہیں، اعلانیہ کر رہے ہیں. اللہ کا خوف کھانا چاہیے ایسے جرم سے، ایسی برائی سے، اور ایسی معصیت سے. اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو برائی لوگوں میں کرے، عام کرے، اور برائی کر کے اس کا پرچار کرے، لوگوں میں اس کو نشر کرے، بیان کرے. برائی سے تو مومن خوف کھاتا ہے، برائی کر کے تو مومن ڈرنے لگتا ہے. اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ ہماری پکڑ کرے گا، اللہ ہمیں مصیبت میں ڈال دے گا. گناہ کے بڑی سزائیں ہیں. گناہ پر اللہ پکڑ کرتا ہے، سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے. تو ایک مومن آدمی گناہ کر کے کیا تصور کرتا ہے؟ ایک مومن آدمی گناہ کر کے تصور کرتا ہے اللہ سزا دے گا، اللہ پکڑ لے گا، اللہ کسی نعمت سے محروم کر دے گا، اللہ ہماری دنیا تباہ کر دے گا، اللہ ہماری آخرت برباد کر دے گا، اللہ ہمیں اس صفحے ہستی سے مٹا دے گا. یہ مومن کا شعور ہوتا ہے، یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے، اور یہ مومن کی پہچان ہے. اور جو شخص برائی کرنے کے بعد اس کا اعلان کرے، یہ مومن کی سوچ نہیں ہوگی. جو برائی اس نیت سے کرے کہ لوگ دیکھیں، ہم بھی مزہ لیں اور لوگ بھی، دنیا والے بھی مزہ لیں، ایسا آدمی مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ مومن کا کردار نہیں ہے. برائی کر کے اس کی تصویر بنائے، اس کی ویڈیو بنائے، فلم بنائے، اور یوٹیوب پر اپلوڈ کریں، انٹرنیٹ اور ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کریں، اور پھر اس کو شیئر کریں، لوگوں میں پرچار کریں. یہ مومن کا شیوار کردار نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ اعلانیہ گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ جانے کس عذاب میں اس کو گرفتار کر سکتا ہے. دنیا میں اعلانیہ طور پر جو برائیاں کی جاتی ہیں اس کی مختلف شکلیں زمانے میں پائی جا رہی ہیں، مختلف شکلیں. شراب عام ہے، اور زنا عام ہے، برائیاں عام ہیں، قسم قسم کی برائیاں عام ہیں، اور برائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. لیکن قدرت کے پاس ہر چیز کا پاور ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے گناہ کرنے کی وجہ سے قوموں کو ہلاک کرتا ہے، انسان کو سزا دیتا ہے، انسان کی پکڑ کرتا ہے، اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ادھر آدمی برائی کرے اور ادھر اللہ عذاب میں گرفتار کر دے. دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سزا دیتا ہے. لوگ تڑپتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں ہمیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے. چین کے لوگوں کا یہی حال ہے. اور زنا جس طرح سے عام ہے،
اسی زنا کا نتیجہ ایڈز ہے. حکومت پرمیشن دیتی ہے اور لوگ پرمیشن کے ساتھ زنا کر رہے ہیں قانونی دائرے میں، تو پھر قدرت کو جلال تو آئے گا، قدرت کا قہر تو آئے گا. اسی کے نتیجے میں ایڈز کی بیماری اللہ نے پھیلا دی. ایڈز کی بیماری یہ قدرت کی مار ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. کھلم کھلا نشے کا استعمال ہوتا ہے. سگریٹ ایسے پی رہے ہیں جیسے لگتا ہے بڑے نیک آدمی ہیں، کوئی بڑی نیکی عبادت کا کام کر رہا ہے. لوگوں کے سامنے ایسے دھواں پھینکتے ہیں جیسے لگ رہا ہے بڑی عبادت کا کام کر رہا ہے. بڑا نیک آدمی فخر سے غرور کے ساتھ اپنی شان دکھاتا ہے، تاؤ لگاتے ہیں مونچھ پہ. یہ عذاب ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کینسر کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زانیوں کو پکڑا، ایڈز میں مبتلا کیا، اگر انسان خود کو کنٹرول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خود ہی کنٹرول میں لے آتا ہے. کینسر کا علاج نہیں ہے، ایڈز کا علاج نہیں ہے. مر جاتا ہے انسان، گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، اور لوگ اسے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور یہ ایسی بیماری ہے کہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. میرے ساتھ میرے گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں ایک بندہ ہے جو ایڈز کا شکار ہے. مجھے نہیں معلوم تھا، مگر اصلاح کی نیت سے اس نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ مجھے بیماری ہے اور میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں، کیسے کیا کروں. میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا، میں نے آپ کو بتایا. تو اللہ ایسی سزا دیتا ہے. میں اس کی بات پر صرف میں جو ہے ذکر کرنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی مسلمان بھائی، میں نے اچھے سے سمجھایا، ڈانٹا پھٹکارا نہیں، کیونکہ وہ تو ایک تباہی میں جا چکا ہے. اب اس کو نصیحت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. تو انسان ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر شرمندگی کے ساتھ، جب تک جیتا ہے شرم کے ساتھ جیتا ہے، سر نہیں اٹھا سکتا، سماج میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یہ جو ہم شراب پیتے ہیں نا، سگریٹ پیئیں، چاہے گٹکھا کھائیں، نشہ کا استعمال کریں، اس سے اللہ تعالیٰ نے قدرت کی طرف سے ایسی مار بھیج دیا ہے کہ دنیا میں کینسر کی بیماری لگتی ہے جس کا علاج نہیں آیا. تو کھلم کھلا جو بیماری، جو برائی انسان کرتا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. دنیا میں پولیس ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، مولانا ہے، فتویٰ ہے، مدرسے ہیں، سارا کچھ ہے، مگر برائیوں پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. نہ بھائی بہن کو ننگے لباس پر منع کر رہا ہے، نہ بہن بھائی کو روک پا رہی ہے، نہ والدین اپنی اولاد کو کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ استاد اپنی شاگرد کو سمجھا پا رہا ہے. یہ جو مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں جو تعلیم ہوتی ہے نا، بس کتاب ہے، ادب نہیں ہے. تعلیم ہے، صرف لفظ ہے، لفظ بولی، مگر اس کا کردار نہیں ہے. استاد کے سامنے استاد ادھر ٹائیں ٹائیں کتاب پڑھا رہا ہے، بچے موبائل میں لگے ہوئے، سگریٹ پی رہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، مزے میں ہے. استادوں کا بھی کردار نہیں رہا، بس لفظ ہے، بولی ہے. اور سماج کے جو ٹھیکیدار ہیں، سماج میں جو منصف ہیں، جن کو ہم لوگ پردھان بناتے ہیں، جن کو ہم لوگ وزیر بناتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، جن کو ہم وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ بناتے ہیں کہ یہ ملک کی رہنمائی کرے گا، ملک کی حفاظت کرے گا، لوگوں کی حفاظت کرے گا، جرائم پر کنٹرول کرے گا، سب عیاشی میں لگے ہوئے، کہیں سے کنٹرول نہیں. تو پھر قدرت کی طرف سے کنٹرول خود بخود آتا ہے. اللہ انفرادی طور پر عذاب بھیجتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور جب قوم اس کے اندر ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قوم کو ہی ڈوبا دیتا ہے، اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں سورۃ العنکبوت کی 40ویں آیت میں نے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو آسمان کے پتھروں سے انسان کو ہلاک کیا، اور کچھ لوگوں کو تیز آواز سے اس دنیا سے فنا کیا، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کے مارا. تو اللہ کا عذاب ہے، جب آتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. یہ عذاب جب آئے گا تو کوئی روک نہیں سکتا. چین کے وہی
چین کے وہی غیر مسلم کافر لوگ مسلمانوں کو ستا رہے تھے، مسجد میں جانے سے منع کر رہے تھے، مسجد توڑ رہے تھے، نماز پڑھنے سے منع کر رہے تھے، اذان دینے سے منع کر رہے تھے۔ جب کورونا وائرس آیا تو اب مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ جن کو ستایا، مارا، پریشان کیا، ظلم کیا، اب کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ مسجد میں جا جا کے مسلمانوں سے یہ غیر مسلم، یہ چین کے حکمراں کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، کھلم کھلا جو برائیاں ہو رہی ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں، اور جو زنا ہو رہا ہے، جو شراب نوشی ہو رہی ہے، اس پر ہمیں روک لگانا چاہیے، ہمیں خود بھی رکنا چاہیے اور سماج کو اس سے بچانا چاہیے۔ جو شکلیں برائی کی ہمیں نظر آتی ہیں، کھلم کھلا کی جا رہی ہیں، سخت ایکشن لینا چاہیے۔ کم از کم گھر کو روک سکتے ہیں نا، جو گھر میں برائیاں مل کے کرتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں نا۔ مسلم سماج کسی ایک گاؤں میں اگر ڈانس آ جائے تو پورے محلے کے مسلمان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا اعلانیہ گناہ نہیں ہے؟ مل کے ہم کر رہے ہیں، کون منع کرے گا؟ کون بچائے گا سماج کو؟ اپنے اپنے گھر کا آدمی ذمہ دار اپنے گھر کو روک لے تو پھر تو کوئی نہیں آئے گا۔ ہر شخص اپنے گھر کے لوگوں کو روک لے برائی سے، سماج اور سوسائٹی سدھر جائے گا۔ مل کے ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، وہ برائی جس کو پہلے چھپ کے لوگ کرتے تھے، جس کو لوگ اندھیرے میں کرتے تھے، ڈر کے کرتے تھے، شرم و حیا کے ساتھ کرتے تھے، اب بے شرم ہو کے برائی کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ ذرہ برابر بھی پیشانی پہ کوئی شرم نہیں ہوتی ہے، دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اور تصور میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو برائی کو نشر کرتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں، فحش چیزوں کو، فحش کاموں کو مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو برائی کا پرچار کرے اور برائی کو پھیلانا پسند کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں سزا دے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ صرف برائی کی خبر نشر کرنے، برائی کو پسند کرنے کی وجہ سے اتنا دردناک عذاب رکھا ہے، تو جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، جو گناہ کر کے اس کا اعلان کر رہا ہے، یا جو گناہ کر کے اس پر فخر کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور لوگوں کو اس کام پر ورغلا رہا ہے، پھر ایسے لوگوں کا کیا حال ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک؟ اس لیے میرے بھائی، اپنے سماج سے، اپنے اندر سے، اپنے گھر سے، اپنی سوسائٹی سے اعلانیہ برائی کو ختم کریں۔ اگر نظر آئے تو اس کو قوت کے ساتھ، جو برائی اسٹیج سے کی جاتی ہے، جو برائی لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے، جو برائی مجمع میں کی جاتی ہے، اس کو طاقت سے مٹانے کی ضرورت ہے، پھر اس کو چھپ کر مٹانے کی نہیں ضرورت ہے، کیونکہ وہ برائی اب عام ہو چکی ہے، لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، لوگوں میں وہ برائی پھیل گئی ہے، اب اسے قوت کے ساتھ مٹانے کی ضرورت ہے، قوت اور طاقت کے ساتھ۔ اس لیے اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص برائی پہ برائی کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ کی طرف سے سزاوار ہو چکا ہے عذاب کا۔ اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا، اسے توفیق نہیں ملی کہ برائی کے بعد نیکی کرے۔ برائی کے بعد برائی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں سے اور اجر و ثواب سے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، محروم ہو چکا ہے۔ اس لیے اسے گناہ کے بعد نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اور کوئی شخص نیکی کے بعد نیکی ہی کر رہا ہے، برائی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ رحمت کا مستحق ہے، اللہ اسے نیکوں میں سے بنایا۔ تو جو برائیاں اعلانیہ ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے ہیں یا ہم کر رہے ہیں، میرے بھائی بڑے آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ وقت فتنوں کا وقت ہے، یہ وقت چار جانب جو ہے ایسی ایسی چیزیں نظروں کے سامنے ہیں، آج سے 50 سال پہلے ایسی چیزوں کا تصور نہیں تھا۔ بڑے آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے، اور گرد و پیش میں، سماج میں
اپنے گھر میں خاص طور سے جو برائیاں اعلانیہ ہو رہی ہیں، ہم مل جل کے جو برائی کر رہے ہیں اور احساس بھی نہیں ہے، اس برائی کو ختم کریں، اس کو مٹائیں۔ اعلانیہ برائی، گناہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور نہ صرف خاندان اور ایک انسان اور ایک آدمی کی تباہی کا سبب ہے، بلکہ پورے قوم کی تباہی کا وہ سبب بن سکتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے گھروں کے اندر جو اعلانیہ گناہ اور اعلانیہ گناہ کے جو اسباب ان کو روکیں، اپنی اولاد کی نگرانی کریں، اپنی بچیوں کا لباس ٹھیک کریں، اپنے بچے کی آمد و رفت اور اس کے سرکل، دوست و احباب اور اس کا جو تعلق ہے، اس کا دائرہ ہے، اس پر نگرانی کریں، اور اپنی اہلیہ کو اور اپنے گھر کے نیک لوگوں کو نیک بنانے کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ طریقہ اختیار کریں، اور گھر میں جو شکلیں برائیاں کی نظر آتی ہیں یا وہ برائی جو شکل لے سکتی ہے اجتماعی گناہ کی، ان پر ہم روک لگائیں۔ خاص طور سے جو ہمارے گھروں میں فحش لٹریچر آتا ہے، یا ہمارے موبائل میں گھروں میں بچوں کو جو موبائل دیتے ہیں اس میں گانے بھرے ہوتے ہیں، موسیقی ہے، اس میں ناچ گانے ہیں، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، یا اس چیز کو ختم کریں۔ اور ہمارے گھر سے باہر جو لوگ شادی کرتے ہیں، شادیوں میں ناچنے کے لیے لڑکیاں بلاتے ہیں، یا نعوذ باللہ مسلمان ہو کر لڑکیوں سے مجرا کرواتے ہیں، دولہا بنتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کا بڑا کمال کر دیا ہے، اور لوگوں کے سامنے مجرا کرواتے ہیں، لڑکیوں کا ڈانس کرواتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں، مسلم سماج میں، مسلم سوسائٹی میں۔ نکاح تو ایک پاکیزہ کام تھا، ایک حلال رشتہ تھا، حلال طریقے سے ہم نے ایک لڑکی کو حاصل کیا، اور اپنی زندگی کو ہم پاکیزہ بنانے کے لیے ہم ایک نیک راستے پر چلے تھے، اور اسی دن ہم اتنا گناہ کا کام کرتے ہیں، لڑکی کو گھر بلاتے ہیں، ڈانس کرواتے ہیں، اور اس ڈانس میں بچے، بوڑھے، مرد اور سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ مسلم سماج میں جو شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں کا حال دیکھ لیں، کتنی برائیاں ہیں۔ جس وقت شادی طے ہوتی ہے، یا شادی سے پہلے منگنی کا رواج ہے، یا لڑکی کو دیکھنے کا رواج ہے، کس طریقے سے لڑکی کو سماج کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ لڑکی جب دیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے، 50 مرتبہ لڑکی کو دیکھتے ہیں، اور کپڑے کھول کھول کر، ہاتھ آستین کھول کر، چہرہ کھول کر، پیر کا کپڑا اٹھا کر دیکھتے ہیں کتنی گوری چٹی ہے، چلا کر دیکھتے ہیں، بلا کر دیکھتے ہیں، سٹی اسکین کر کے دیکھتے، نہ جانے کس طریقے سے لڑکی کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اور اس ٹیسٹ میں نہ جانے کتنی لڑکیاں فیل ہوتی ہوں گی، کتنی جگہ جا کر لڑکیوں کی عزت ہم تار کرتے ہیں، اور پھر جا کر کے ایک رشتہ ہم کرتے ہیں۔ اور جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو منگنی کے نام پر کتنا ناچ، ڈھول، تماشے، گاجے باجے۔ جس وقت سے شادی کا ماحول ہوتا ہے اسی دن سے گانے بجانے، اور عورتیں بھیڑ لگا کر نہ جانے کیسے کیسے گانے گاتی ہیں، پینٹ شرٹ پہن کے ڈانس کرتی ہیں، اور شادی کے نام پر نہ جانے کیا کیا چیزیں بیان سے باہر ہے۔ تو ہمارے سماج کی چیز یہ سب برائیاں کیا ہے؟ کھلم کھلا کی جا رہی ہیں اعلانیہ طور پر۔ اور گھر کا جو مرد ہوتا ہے، غیور ہوتا ہے، گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ شادی کے دنوں میں، ناچ گانے کے ٹائم میں بہت اگر کرے گا تو آنگن سے، گھر سے باہر چلا جائے گا۔ ہمت نہیں ہوتی کہ روکیں، منع کریں، ڈنڈے سے پیٹیں، اس برائی کو قوت سے روکیں، ہمت نہیں ہوتی ہے۔ گھر کا آدمی سوچتے ہیں چلو ایک ہی بار تو شادی ہے نا، ایک ہی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے نا، دھوم مچانے دو، عیش کرنے دو، بجانے دو، کھانے دو، پینے دو، ناچنے دو، گانے دو۔ سوچتے ہیں ایک ہی مرتبہ ہے، اور یہی ایک ہی مرتبہ ہوتے ہوتے ہر گھر میں، ہر شادی میں یہ کام ہو رہا ہے، ہر گھر میں، ہر شادی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ کوئی گھر بچا ہوا، کوئی پارسا نظر نہیں آتا، ہر گھر اس بیماری میں مبتلا ہے۔ تو میرے بھائی، اپنے سماج سے، اپنے گھر سے، اپنی سوسائٹی سے ایسا گناہ جو اعلانیہ ہے، لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے، اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس پر روک لگانے کی جو طاقت اور قوت اللہ نے آپ کو دی ہے، ایمان کو گرم کریں اور اس بیماری کو اپنی طاقت اور بائی فورس ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے اندر غیرت اور حمیت پیدا کر دے کہ ہم برائی سے نفرت کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب سے بچا،
اے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا، اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا، اے اللہ کھلے طور پر برائی سے ہمیں بچا، اے اللہ ہمارے دلوں کو سینوں کو پاک کر دے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عزت کی، ہمارے دین کی اور ہماری غیرت و اسلامی حمیت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے، بار الہ اپنے نیک بندوں میں سے ہمیں بنا، اے اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں برائیوں سے نفرت دے، اے اللہ ہمیں دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، بار الہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اس وقت تک تیرے دین پر زندہ رہیں، اور جب ہماری روح جسم سے نکلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ نکلے، بار الہ ہم دنیا میں جب تک قائم رہیں دائم رہیں تیرے دین پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔